ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور غلط فہمیاں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اور جو رمضان کے تعلق سے سوالات ہیں انہی کو ہم شامل کرتے ہیں۔ جیسے پروگرام کا نام سے ظاہر ہے، رمضان اور غلط فہمیاں، ان سوالات کو ہماری ترجیحات ہوتی ہیں شامل کرنے کی جو کہ سماج کے اندر کچھ غلط فہمیاں رائج ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آج بھی آپ کے بہت زیادہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں موصول ہوئے ہیں، اور آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے مشہور اور معروف عالم دین جناب مفتی رئیس صاحب۔ مفتی صاحب پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ جزاکم اللہ۔ تو مفتی صاحب شروع کرتے ہیں آج کے سوالات کا سلسلہ۔ پہلا سوال پٹنہ سے ادیبہ، روزے میں جھوٹی قسم کھا لی تو روزے میں جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ کیا ہوگا؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہاں تک کہ جھوٹ کا شائبہ جہاں تک ہو اس سے بھی بچنا چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں آپ اسے کہہ لیجئے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر ہم فلاں جگہ جائیں گے تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑ جائے گا یا ہمیں جھوٹ بات سننا مل جائے گی، تو ایسی جگہ جانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسے حالات نہیں بنانے چاہیے رمضان مبارک میں، خاص طریقے پر روزے کی حالت میں، کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑے یا جھوٹی قسم ہمیں کھانا پڑے۔ ایسے حالات نہیں بنانا چاہیے، جو کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے لایعنی باتوں میں مشغول ہو جانا اور ایسی باتیں کرنا جس کے ذریعے سے روزے میں کسی قسم کی دقت آ جائے یا دشواری آ جائے یا روزے میں کسی طرح کی کوئی کراہیت پیدا ہو جائے۔ ان تمام امور سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی ہے، اور یہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک تو ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا، یہ اس سے بھی زیادہ گناہ کی بات ہے کہ آدمی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ پر جھوٹی قسم بھی کھا رہا ہے۔ جھوٹ پر قسم کھانا یہ اس سے بڑا گناہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ایک گناہ کرتے ہو رمضان مبارک میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جیسے کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں 70 کے عوض دیتا ہے، یعنی کہ ایک نیکی اگر آپ کرتے ہیں تو 70 نیکی آپ کو مل جاتی ہیں، تو اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو 70 گناہ آپ کے ذمہ میں آ رہے ہیں، اور یہاں آپ جو ہے جھوٹ بولنے اور اوپر سے جھوٹی قسم بھی آپ کھا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں تو 2 گناہ آپ نے کر لیے۔ تو کیا 70 گنا کفارہ ہوگا؟ نہیں، کفارہ نہیں ہوگا، میں کفارہ نہیں بتلا رہا ہوں آپ کو، میں تو یہ بتلا رہا ہوں کہ انسان کو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے اور جھوٹی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ میں جو ہے نا ایک ترغیب دلا رہا ہوں اس بات کی کہ روزے کی حالت میں جھوٹی قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، بتلا رہا ہوں اس لیے تاکہ جو ہے انسان گناہ سے بچ جائے اور جھوٹی قسم نہ کھائے، اس لیے اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے رمضان مبارک میں تو اس کو اتنا بدلہ ملے گا، اس کو ضرور ملے گا، چونکہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اگر بہرحال کسی نے روزے کی حالت میں جھوٹی قسم کھا لی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو قسم کا جو کفارہ ہے قرآن کریم میں جو اس کا حکم ملتا ہے وہ یہ ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین۔ پہلا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جھوٹی قسم کھا لی ہے روزے کی حالت میں تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اچھا، ہاں پہلا، اور جو ہے یا پھر جو ہے غلام آزاد کرے۔ اب غلام کا تو آج کل اب غلام کا تو آج تک کا تصور نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جائے، جیسے کہ مثال کے طور پر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانا یا روزانہ یا کتنے دن تک کھلانا؟ اس میں آپ کی سہولت ہے، یہ کتنے دن تک کھلانا 10 مسکینوں؟ بس ایک ہی دن کھلانا ہے، یا تو 10 کو ایک ہی ساتھ آپ کھلا دو، یا 10 لوگوں کو یا ایک ہی آدمی کو 10 دن تک آپ کھلا دو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہاں 10 یعنی کہ ایک دفعہ میں 10 کو کھلانا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹائم میں آپ نے 5 کو کھلا دیا، دوسرے ٹائم میں آپ نے 3 کو کھلا دیا، اور دوسرے ٹائم میں آپ نے جو ہے 2 کو کھلا دیا، تو 10 پورے ہو جائیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے ایک ہی آدمی کو 10 دن تک کھانا کھلا دیں، یہ بھی ہے۔ اب رمضان میں تو اگر رمضان میں کسی ایک آدمی کو 10 دن تک افطار کرا دیں تو
اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا ماشاءاللہ. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر دونوں ہی چیزیں نہ ملیں، غلام بھی نہ ہو آپ کے پاس میں اور 10 مسکین کو آپ کھانے بھی نہیں کھلا سکتے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ 3 دن کا روزہ رکھیں گے الگ سے، ثلاثت ایام، مطلب رمضان کے بعد. رمضان کے بعد. رمضان کے روزوں کے علاوہ ہیں یہ 3 روزے، یہ کفارے کے طور پر رکھنے ہوں گے. ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر سکتے ہیں، یا پہلے اگر ان 2 چیزوں کے ان چیزوں کی سکت نہیں تب یہ تیسرا عمل کرنا ہوگا؟ نہیں، کوئی سے بھی کر سکتے ہیں آپ. مطلب 3 دن کے روزے رکھ لوں میں، 3 دن کا روزہ رکھ لو آپ. باقی 2 وہ اگر چاہے میرے اندر مسکینوں کھانا کھلانے کی یا اس طرح کی وہ میرا طاقت، تب بھی میں روزے رکھ لوں. ہاں روزے رکھ لیں، کوئی دقت نہیں ہے. روزے تو رکھنا تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، چاہتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کہ روزہ رکھے اور میرا قرب حاصل کرے. یہ ہے معاملہ. ادیبہ صاحبہ، امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا. بڑا اہم سوال تھا، کیونکہ ہم بات بات میں قسم کھا لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں یا سچی قسم کھا رہے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں قسم کھانا. روزے میں تو کراہیت پیدا ہوگی یقینی طور پر. اچھا مجھے اس کے اندر سوال پیدا ہے، روزے پہ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ روزہ تو نہیں، روزے میں کراہیت آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی لغو کام روزے میں کیا تو فرض تو آپ کا پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی جانب سے جو ثواب ملنا ہوتا ہے اس روزے پر وہ نہیں ملتا. وہ اجر، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا. یعنی کہ روزہ تو وہ سحری تو کھاتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، لیکن روزے کی جو پابندیاں ہیں ان سے نہیں رک پاتے، تو وہ صرف بھوکے ہی رہتے ہیں. تو بھوکے رہنے کے علاوہ وہ ایسا تو ہوگا کہ ان کے ذمے سے وہ فرض پورا ہو جائے گا، لیکن ثواب کچھ نہیں ملے گا. اب سوچئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے جس کا اجر میں خود دوں گا، یا میں ہی اس کا اجر ہوں، اس چیز سے محروم ہو جائیں گے. تو ان چیزوں سے بچیں، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو یقینی طور پر جیسا مفتی صاحب نے کہا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 3 دن کے روزے رکھیں، یا کسی 10 لوگوں کو کپڑے بنا کر کے دے دیں. ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی عمل آپ کو کرنا لازم ہوگا. تو ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں اپنا سوال، نام اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام اور سوال لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. تو مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی، یہ عاقل ہے، لکھ رہے ہیں جھانسی سے. جی، قیام اللیل کیا ہے اور یہ کب ہوتی ہے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے. جی دیکھیے، انداز سادہ ہے. ہاں، قیام کے معنی کھڑے ہونے کے آتے ہیں، اور لیل کے معنی آتے ہیں رات کے. جی، تو قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات میں قیام کرنا، یعنی رات میں جاگ کر کے عبادت کرنا. اس کو قیام اللیل کہتے ہیں عرف میں، کہ انسان جو ہے رمضان مبارک کی راتوں میں جاگے، اور جاگنے کے بعد میں جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کرے. اب یہ انسان کی وسعت کے مطابق ہے کہ وہ رات میں کتنا جاگے، 1 گھنٹہ جاگے، 2 گھنٹے جاگے، 3 گھنٹے جاگے، 4 گھنٹے جاگے. وہ انسان کی وسعت کے اوپر ہے. اگر کوئی انسان جو ہے 2 گھنٹے عبادت کر رہا ہے تو اس کے لیے 2 گھنٹے جاگنا قیام اللیل ہے. اگر کوئی شخص جو ہے رات کو 1 گھنٹہ عبادت کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے ہی 1 گھنٹہ ہی ایک ہی گھنٹہ جو ہے اس کے لیے قیام اللیل ہے. تو قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات میں جاگ کر کے عبادت کرنا، چاہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے ہو، چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے ہو، چاہے 2 گھنٹے کے لیے ہو، چاہے 3 گھنٹے کے لیے ہو، وہ قیام اللیل کہلائے گا. یہ تو ہر رات قیام اللیل کبھی آپ قیام کرتے ہیں. اس سے رمضان سے کیا تعلق ہو؟ جی، رمضان سے کیا تعلق ہو؟ رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. وہ تو جب بھی آپ جو ہے جاگ کر گزاریں گے تبھی وہ قیام اللیل کہلائے گا. جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کی عادت ہے، اور کوئی انسان جو ہے رات کو جاگ کر کے تہجد پڑھتا ہے، اس کا معمول ہے، 12 مہینے کا معمول ہے، رمضان کا معمول نہیں، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی معمول اس کا یہ ہے کہ وہ تہجد پڑھتا ہے. تو اس کا تہجد پڑھنا گویا کہ وہ بھی قیام اللیل ہی میں داخل ہے. اور کب، اس کا دوسرا جز کیا ہے؟ کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے. دیکھیے، کب ہوتی سے مراد تو یہ ہے کہ اصل تو قیام اللیل تہجد ہے. رات کو جو ہے جو سحر ہوتا ہے رات کا، اس سحر میں جو ہے انسان جاگے اور جاگ کر کے اللہ کی خوب جو ہے عبادت کرے، اپنی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی مناجات بیان کرے، اس کے سامنے جھکے، اس کے سامنے روئے، اس سے مانگے. تو یہ جو ہوتا ہے رات کے آخر حصے میں ہوتا ہے، اور جو کہ تہجد جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا، ایک چیز اس میں اور بھی ہم کر لیتے ہیں. آپ نے تہجد کا ذکر کیا، تو اس قیام اللیل کے لیے کیا رات میں
تھوڑی بہت دیر کچھ بھی چاہے 5 منٹ 10 منٹ سونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو پوری رات بھی جاگ سکتے ہیں؟ پوری رات بھی جا سکتے ہیں, مکمل رات جاگ کر کے آپ عبادت کر سکتے جاگنے کا مطلب عبادت کرنا. ہیں. عبادت کرنا, میں نے کہا نا کہ اپنی وسعت کے مطابق جتنی آپ کی وسعت ہے, جتنی آپ کے جاگنے کی گنجائش ہے, اسی کے حساب سے آپ جاگ سکتے ہیں. ایک گھنٹہ بھی جاگ سکتے ہیں, 2 گھنٹے بھی جاگ سکتے ہیں. آپ جاگ کر کے عبادت بھی آپ کر سکتے ہیں, اور چاہے پوری رات بھی آپ, اور چاہے پوری رات بھی آپ جاگ کر کے عبادت کر سکتے ہیں. آپ کی پوری رات عبادت کے اندر شامل ہوگی. وہ وقت ایسا ہوتا ہے جی کہ رات کے وقت میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات ایک فرشتہ منادی کرتا, اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دے سکوں, ہے کوئی مانگنے والا بخشش کرنے والا جسے میں بخش سکوں, ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے میں دے سکوں. منادی کرتا, لیکن افسوس اس وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور اللہ روزانہ یہ منادی ہوتی ہے. اور رمضان کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی, جیسے رمضان کا آپ جانتے ہیں مہینہ جاری اور ساری ہے, وقت ہے سحری کا. سحری کے وقت ہم اٹھی جاتے ہیں, اور اس وقت میں اٹھنے کے لیے, اور رمضان کا مہینہ اس قیام اللیل کی عادت ڈالنے کے لیے بہت اچھا مہینہ, کیونکہ سحری کے وقت ہم پورا 1 مہینہ لگاتار اٹھتے ہیں. تو اگر ہم نے اس وقت عبادت کرنے کی عادت ڈالی تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے معمول میں اگر شامل ہو گیا تو یہ ہماری زندگی کے لیے آخرت میں ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا, بہت بڑا تحفہ ہوگا. دیکھیے اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا فرمایا تھا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. کہ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز کا آپ اہتمام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. تو مقام محمود جو اللہ کے نبی کو عطا ہوا ہے وہ تہجد کی نماز پر عطا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو شاید واجب کے درجے میں تھی. جی ہاں, جی ہاں, لیکن ہم امت کو اس سے جی بڑی ذمہ ہے. لیکن اس کا بہت ثواب ہے, اس کا بے پناہ. اس کے اصل جو ہے نا للہیت, اور للہیت کی جو روحانیت ہے وہ تہجد ہی کی نماز سے حاصل ہوتی ہے, اسی وقت میں حاصل ہوتی ہے. تو بظاہر تو بڑا سادہ سا سوال تھا, لیکن امید کرتے ہیں عاقل صاحب آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے اس سوال کا جواب دیا. بڑا ہی اہم سوال تھا. تو ناظرین, اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے, کسی طرح کی بھی آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں, کسی بھی طرح کے شش و پنج میں آپ مبتلا ہیں, کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہات آپ کے اندر ہے, غلط فہمیاں ہیں, تو آپ ہمیں اپنا سوال, اپنا نام, شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیں. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے, کوئی بات نہیں. کبھی کبھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ ظاہر ہو, تو آپ اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم تب بھی آپ کے سوال کو شامل کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں. جی مفتی صاحب, تو بڑھتے ہیں آج کے اگلے سوال کی طرف. جی, یہ سوال حمیدہ صاحبہ رائے پور سے لکھ رہی ہیں. جی, کیا اعتکاف کے دوران غسل کرنا منع ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے, اور ساتھ ساتھ اعتکاف کے احکام کیا کیا ہیں ان کی بھی وضاحت کیجیے. دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے ان کا اعتکاف کو لے کر کے. مردوں کے لیے اعتکاف کا حکم یہ ہے, جو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں, تو ایک تو غسل تبرید جس کو حدیث پاک میں گیا ہے, یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا اعتکاف کی حالت میں, کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غسل خانہ مسجد کے حدود میں بنا ہوا ہے اور غسل خانے کا پانی جو ہے وہ مسجد کے کسی حصے میں نہیں آتا یا مسجد میں نہیں آتا, تو آپ جو ہے اس میں غسل تبرید کر سکتے ہیں, ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتے ہیں. اور اگر جو ہے غسل خانہ مسجد کے حدود میں نہیں, مسجد کے حدود سے باہر ہے, تو آپ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں کر سکتے. اور صحن میں بیٹھے کر لیں تو نہیں, صحن میں بھی نہیں کر سکتے. پانی بہا دیں گے باہر کا؟ نہیں, اس سے غسل کہاں, پھر تو وہ تو گندگی پھیلانا ہو گیا نا. ٹھنڈک حاصل کرنا ہے صحن میں بیٹھ کر کے؟ نہیں, غسل مسنون جو ہے, غسل مسنون کا بھی جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے, صرف غسل واجب کی جو ہے اجازت ہے اعتکاف میں. مطلب 10 دن تک آپ کو غسل نہیں کرنا ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں کرنا ہے, لیکن بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا کہ ہر دن جو ہے 2 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد, کم سے کم روزانہ تو آدمی غسل کرتا ہی ہے. ہاں, تو روزانہ غسل نہ کر کے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن غسل کر لے. غسل کر سکتے ہیں؟ ہاں, غسل کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے مسئلہ جو ہے جو میں نے بتایا مسئلہ وہی ہے کہ غسل واجب کی تو اجازت ہے اعتکاف میں, غسل اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. کہاں سے غسل؟ اچھا,
غسل واجب یعنی کہ اعتکاف میں اگر آپ بیٹھے ہیں آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا, کوئی بدخوابی یا کس طرح کچھ ہو گیا یا آپ اس میں اندر اطلاع وغیرہ اگر آپ کو ہو جاتا تو آپ تو غسل اس وقت میں غسل آپ کر سکتے ہیں. کر سکیں, پھر تو ضروری ہو گیا نا, واجب ہے, پھر تو واجب, پھر تو کریں گے واجب ہے. لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ غسل نہیں کریں گے. ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جسم کو تر و تازہ ہونے کے لیے آپ غسل نہیں کریں گے. ہاں نہیں کریں گے, آپ اسی حالت میں ہاں اس میں ایک ایسا تو ہو سکتا ہے, اس میں گنجائش لکھی ہے کہ اگر آپ جیسے استنجا کرنے کے لیے گئے اور مطلب غسل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے آپ کا ارادہ صرف جو ہے استنجا کرنے کا تھا یا قضاء حاجت کرنے کا تھا, اسی مقصد اور اسی نیت سے آپ گئے اور استنجا بھی آپ نے کر لیا اور اسی دیر میں اپنے اوپر پانی بھی ڈال لیا, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ تو گنجائش کا والی بات ہوئی, لیکن اصل تو یہی ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, بقیہ احکامات کے بارے میں؟ باقی احکامات جو ہے بہت سارے ہیں اعتکاف میں. جیسے مثال کے طور پر مرد کے لیے ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو, اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جہاں الگ سے امام مؤذن موجود ہوں, اور امام اور مؤذن کا موجود ہونا ضروری ہے. ہاں لکھا ہے یہ. دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے نیت بھی ضروری ہے. بغیر نیت کے اگر آپ اعتکاف کریں گے تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا. نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے یا دل میں بھی آپ نیت کریں گے, لیکن نیت ارادہ کر لینا ضروری ہے کہ میں جو ہے مسنون اعتکاف ادا کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں. اچھا, ہاں اسی طریقے پر جو ہے بالغ عاقل ہی جو ہے اعتکاف کر سکتا ہے. اچھا, بالغ ہونا ضروری ہے اس کے لیے؟ بالغ ہونا ضروری ہے. اور جو مجنون دیوانہ ہے, پاگل ہے, وہ اعتکاف نہیں کر سکتا. نماز بھی نہیں ہے. ہاں اس کو اعتکاف نہیں کر سکتا. اسی طریقے پر اعتکاف میں رہتے ہوئے کسی سے جو ہے گفتگو زیادہ نہیں کرے. گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ضروری گفتگو اگر ہے تو وہ کر لیں, اور اگر ضروری گفتگو نہیں ہے ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. آج کل لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں, اعتکاف والے کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک حکم اس میں یہ بھی ہے کہ موبائل پہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اعتکاف کی حالت میں. آج کل تو موبائل بھی آ گیا. آج کل تو موبائل بھی چونکہ آ گیا ہے, اور لوگ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں آج کل اعتکاف میں بیٹھ کر کے. ہاں, تو وقت ایسے ہی کاٹ رہے ہیں. ہاں, تو اعتکاف کی حالت میں موبائل نہیں چلانا چاہیے, اس میں کوئی چیز نہیں دیکھنا چاہیے. رہا مسئلہ بات کرنے کا کہ اگر ضروری بات ہے, اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چل سکتا. ضروری بات تو ضروری بات کرنے کی اجازت ہے, آپ ضروری بات موبائل پر کر سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہوئے. ایک مسئلہ اور بھی ہے, جیسے چونکہ مساجد میں لوگ آتے ہیں تو سلام کلام بھی کرتے ہیں, اور اعتکاف والا بھی سلام کرتا ہے, تو اس کی کتنی گنجائش ہے؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ صرف جو ہے آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہو کر کے انتظار نہیں کریں گے لوگوں کا کہ آپ کھڑے ہیں اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو سلام کریں گے, یا کھڑے ہیں اس وجہ سے کہ آپ لوگوں سے بات کریں گے. اعتکاف معتکف کو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت سے آپ باہر جا رہے ہیں, کوئی مل گیا تو اس کو سلام کر لیں تو کوئی دقت نہیں ہے. سلام کی وجہ سے آپ کھڑے ہوں, یا سلام کرنے کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ کر کے آپ دوسری جگہ جائیں, یا سلام کرنے ہی کی وجہ سے آپ جو ہے مسجد کے کسی دوسرے حصے میں چلے جائیں, تو یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, اپنی ضرورت کے اعتبار سے آپ کہیں جا رہے ہیں, یعنی کہ مسجد سے باہر جا رہے ہیں. کسی کو ایسی ضرورت اگر پیش آ گئی کہ گھر پر جانے کی؟ ہاں, جیسے اس میں ہیں مثال کے طور پر اگر مسجد میں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں قضاء حاجت کا صحیح انتظام نہیں ہے, یا استنجا کرنے کا وہاں پر آپ کا صحیح انتظام نہیں, آپ کو جو ہے وہاں استنجا کرنے میں یا قضاء حاجت کے پورا کرنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے, تو اگر آپ طبعی ضرورت کے اعتبار سے آپ جاتے ہیں تو اس میں گنجائش ہے. اس سے وہ اتنی دیر ٹھہریں گے, جتنی دیر میں آپ قضاء حاجت کر سکتے ہیں اتنی دیر وہاں گھر والوں سے بات چیت, گھر والوں وغیرہ سے کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے ایسی. اچھا, اب یہ تو مرد کی بات ہے, عورت کا کے لیے؟ عورت کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے. کیا وہ غسل کر سکتی ہے؟ وہ بھی نہیں کر, جیسے حکم اور مرد کے لیے وہی حکم عورت کے لیے ہے غسل کے حساب سے. اچھا, ہاں, وہ بھی وہ گھر کے اندر ہی رہ کر کے؟ ہاں, گھر کے اندر ہی رہ کر کے وہ اپنے یعنی کہ جب وہ اعتکاف کی نیت کرے تو گھر کے اندر کوئی جگہ متعین کر لیں کہ اسی جگہ پر رہتے ہوئے وہ جو ہے اپنے اعمال کو کرتی رہیں. بیٹھی بیٹھی کچھ گھر کے کام تھوڑے بہت کر سکتی ہیں, کچھ سینا وغیرہ ہے, کچھ بننا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہیں. بہرحال گھر کے کھانے پکانے میں بھی تھوڑی سی, لیکن کچن میں نہیں جائیں گی, وہیں بیٹھے بیٹھے کرنا ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے خاتون اکیلی ہے کام کرنے والی, تب کچن میں نہیں جانا, اس کو رہنا وہیں. اس کا کھانا کون بنائے گا؟ وہ ضروری اپنی ضرورت پوری کر کے فوری طور پر اپنی جگہ پر آ جائے. مطلب کچن میں کھانا بنا کر اس وقت کچن میں جا سکتی ہے.
اگر گھر میں اکیلی تنہا خاتون ہے جی جی تو اس وقت وہ جا سکتی ہے کچن کے اندر افطار وغیرہ کا سامان بنانا، شوہر ہے، بچے ہیں اس کے لیے؟ جی جی دیکھیے صحیح معنی میں تو حکم یہ ہے کہ اعتکاف میں اس لیے بیٹھا جاتا ہے تاکہ دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائے، فارغ ہو کر کے اللہ صرف تعالیٰ اللہ کی کے در عبادت پہ جا کرے۔ پڑے۔ ہاں یہ اصل مقصد ہے اعتکاف کا۔ اس میں جو ہے تھوڑی جو باتیں مسائل جو بتلائے جا رہے ہیں یہ گنجائش کے حساب سے ہے کہ مجبوری کا درجہ ہے کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا، تو ایسے حالات میں علماء کرام نے اجازت دی ہے، اور مسائل اس مجبور میں نہیں کیا، دین تو ظاہر سی بات ہے کہ مجبوری دین تو ہے۔ آسانی کا نام ہے، جی جی۔ تو اس لیے جو ہے اصل تو معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی تمام کام کاج سے الگ ہو کر کے صرف اللہ کی یاد میں بیٹھنے کو ہی اعتکاف کہتے ہیں۔ تو حمیدہ صاحبہ، امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے اس سوال پر روشنی ڈالی۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ اعتکاف بھی کر رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا غسل کے بارے میں، خاص طور سے آپ نے جو غسل کا مسئلہ چھیڑا یا وہ جو آپ نے لکھا، یقینی طور پر یہ غلط فہمی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا لوگ مسجد کے اندر ہیں اور مسجد کے غسل خانوں میں روزانہ جا کر کے وہ غسل بھی کر رہے ہیں۔ غسل نہیں کرنا ہے اعتکاف کے دوران، چاہے آپ کو گرمی لگ رہی یا کچھ بھی کرنی، محض یہ تو مولانا صاحب نے گنجائش بتا دی، لیکن غسل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر واجب غسل ہے، فرض ہو چکا ہے کسی بدخوابی کے نتیجے میں، تو اس وقت تو آپ کو غسل کرنا لازم ہے اور غسل کرنا بھی چاہیے۔ ناظرین، اگر اسی طرح کا یا کسی اور بھی طرح کا رمضان کے تعلق سے یا روزے کے تعلق سے اگر کوئی بھی غلط فہمی یا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے ہے تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، اپنا شہر کا نام اور اپنا سوال لکھ کر کے بھیجیے، ہم تب بھی اس سوال کو شامل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی یہ سائمہ ہیں آگرہ سے، یہ لکھ رہی ہیں افطار کی دعوت قبول نہ کرنے سے کیا گناہ ہوتا ہے؟ اگر کسی نے آپ کو اپنے افطار پر بلایا ہے جی اور آپ نے، کچھ لوگ سوچتے ہیں روزے کی تکان ہے، یہ ہے کون جائے گا پھر آ کے اپنے گھر میں آرام، یا اور بھی کسی اور وجہ سے، یا کسی سے سمجھ لیجیے ناچاقی سمجھ لیجیے کچھ ہے، جی تو اس وقت میں اگر آدمی یہ سب سوچ کر کے افطار کی دعوت قبول نہ کرے تو اس سے کیا گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ جو افطار کرانے والا آپ کی دعوت کر رہا ہے، ایک تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اگر اپنے قریبی لوگوں کو افطار کراؤں گا، اپنے ملنے والوں کو افطار کراؤں گا تو ثواب جو ملے گا وہ تو آخرت میں ملے گا، بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ کہیں نہ کہیں افطار کرانے سے بھی آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ محبت بڑھتی ہے، جی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو افشوا السلام واطعموا الطعام، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سلام کو آپس میں رواج دو اور آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپسی محبت اور آپ سے تعلقات آپ کے جو ہے نا وہ اچھے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو افطار کا جو معاملہ ہے بالخصوص اس کے بڑے فضائل ہیں، ایک تو خود افطار کرنے کے بھی بڑے فضائل ہیں، دوسرے کے افطار کرانے کے بھی بڑے فضائل حدیث پاک میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کی افطار کی دعوت کر رہا ہے تو اس کو افطار کی دعوت قبول کرنا چاہیے، اور اگر طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، آپ نہیں جانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے قبول بھی نہیں کیا تو آپ کے اوپر کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ کی طبیعت کی بشاشت پر ہے۔ اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی تو آپ منع کر دیں، لیکن یہ ہے کہ سامنے والے کی دل کی بات کو رکھنے کے لیے تاکہ اس کے دل شکنی نہ ہو، آپ اس کی دعوت کو قبول کیجیے، قبول کیجیے، اور اور جا کر خوشی کے سے بھلے جائیے۔ تھوڑا سا افطار کرنے کے بعد ہی واپس چلے آئیں۔ ہاں ایک بات اس میں اور میں آپ کے روک کر کہوں گا کہ بعض لوگ جو افطار کراتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ویسے تو ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، حرام آمدنی سے بچنا چاہیے، حرام کاروبار سے بچنا چاہیے۔ کسی شخص کا حرام کا کاروبار ہے یا اس کی حرام آمدنی ہے اور اسی حرام آمدنی اور کاروبار سے ہی کے پیسے سے ہی وہ افطار کرانا چاہ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سامنے والا میری دعوت کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کا حرام کا کاروبار ہے، تو پھر تو لازمی رکنا چاہیے، پھر نہیں جانا پھر چاہیے۔ ایسے میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں تو امید کرتے ہیں سائمہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ درپیش ہے رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، کسی بھی غلط فہمی ہے آپ کو کسی بھی طرح کی، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام، شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اگر آپ نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال، شہر کا نام لکھ کر کے بھیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں، اور مفتی صاحب آپ کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ وقت آج اتنے کی اجازت دے رہا ہے۔
مفتی صاحب پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام تر ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ تو ناظرین، رمضان اور غلط فہمیوں میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو بھی دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔